علی ہیں جی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جب سے چین آزاد ہوا اس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی. اور ایک امریکن خبر رساں ادارے میں رپورٹ شائع کی گئی ہے جس کے چین کے بارے میں انتہائی خطرناک انکشاف کیا گیا. یہ ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو انسانی دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سر اگر یہ ہتھیار بنا لیا جائے تو اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب نہیں ہوگا؟ عمران صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے منفی اور مثبت، تو بھائی میرے زندگی نام ہی ایک پیکج کا ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہے موت، لمبی عمر کا مطلب ہے بڑھاپا، بڑھاپے کا مطلب ہے آوازاری. اللہ آپ کو صحت زندگی دے. آپ جب ہماری عمروں کو پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اٹ از ناٹ دا سیم. سو ہر چیز کا ایٹمی قوت سے آپ چاہیں تو بجلی گھر بنا لیں اور لوگوں کے گھر روشن کریں، کارخانے چلا لیں، جو مرضی کر لیں، ہیروشیما ناگاساکی پہ پھینکیں تو معصوم لوگوں کا قتل عام کر لیں. ہر چیز کا، ایون زہر کا فائدہ بھی ہے، نقصان تو ہے ہی ہے. سو اس لیے یہ کوئی بات نہیں. اور ہاں آپ نے کہا بہت زیادہ ترقی کی، چونکہ کچھ سسٹم ہے، اور سسٹمز جو ہیں ان کو کون چلاتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی چہرے نہیں نظام کو بدلو، میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام کو بدلو. سو دیٹ از دا ڈفرنس. آپ اگر اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرو گے، یہ ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ایسے چل رہا ہے جیسے پرچون کی دکان نہیں چل سکتی. سو چین نے ترقی کی ہے، اس کے پیچھے ریزنز ہوں گی. ہم پیچھے رہ گئے، چین ہمارے 2 سال بعد آزاد ہوا، ہم پیچھے رہ گئے اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود. وہ نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے، وہ آگے نکل گیا. کیوں؟ کام ہے بھائی. ہم بوتھے اٹھا کے یہاں کہہ دیتے ہیں ویسٹ کے بارے میں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ وہ، ان کے بارے میں بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں بے راہ روی ہے، بے حیائی ہے. وہ چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے یہاں بہت با حیائی ہے. آپ بے شرمی، بے حیائی، بے راہ روی کی کیا تعریف ہے؟ بے حیا اور فوش ہے وہ آدمی جو کم تولتا ہے، جو بچوں کی غذا، دودھ، وہ اس ملک میں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے جعلی بنتا ہے، کیمیکل سے بنتا ہے. مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے آپ وہ کھانے والا، وہ پکانے والا تیل بناتے ہیں. گدھے، گھوڑے، کتے، چمگادڑیں حلال کر کے بیچ رہے ہیں. یہ فحاشی ہے، بے حیائی یہ ہے. ادھر منی اسکرٹ میں عورت کو کوئی یہاں کھٹا کے نہیں دیکھتا. ہزاروں بار یہ مناظر دیکھ دیکھ کے تھک گیا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ انگلینڈ کی وہ انڈر گراؤنڈ ٹائپ، وہ عورتیں، لڑکیاں کھڑی ہیں، لوگ اپنا، کسی نے میگزین پکڑا ہوا ہے، کسی نے کتاب کھولی ہوئی. اب وہ معاملہ آ گیا ہے یہ فونو شونو والا. نو بڈی بادرز. یہاں با پردہ حجاب والی عورت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. تو فحاشی تو یہ ہے. جہاں کسی غریب آدمی کا، کہتے ہیں راشی اور مرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. کون نہیں جانتا؟ اور کون ہے جو لے نہیں رہا یا دے نہیں رہا؟ 1 ملین کو بندہ ہوگا، 10 ہوں گے، 100 ہوگا، بس. باقی یہ جو ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اور فلانا، آپ کام کرو، محنت کرو، ڈسپلن، پنکچویلٹی زندگی کے بنیادی اصول ہیں. دیانت ہے. ڈسپلن نام کی چیز کوئی نہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز کی روح سے ہی واقف نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادتوں کے چھلکے کھا رہے ہیں، گودا پھینک رہے ہیں. کیلا چھیلا، چھلکا کھایا، کیلا پھینک دیا. یہ ہیں. نماز سکھاتی ہے پنکچویلٹی. ورنہ اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نہیں، قضا نہیں، بر وقت. محاورہ ہے پنجابی کا، ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکرا. ڈسپلن سکھاتی ہے. اپنی وہ کہتے ہیں صفیں سیدھی رکھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں نا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے. تو آپ یہاں کھڑے ہو، میں یہاں کھڑا ہوں، ایک وہاں کھڑا ہے، ایسے کیوں نہیں کرتے؟ ترتیب کیا ہے؟
کیوں؟ ڈسپلن. وضو کرنا ہے تو گٹے گٹے دھونے نہیں، اس کا مطلب ہے آنکھ بھی صاف ہو، نیت بھی صاف ہو، ارادے بھی صاف ہوں. پھر آپ کا اٹینشن سپین ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہو ہر شے سے آزاد ہو جاؤ. کیا وہ ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کے. او بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کیا کرنا ہے؟ اصل مطلب ہے کہ دل سے دل ملا ہو. ایک مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے رخ میں اپنے رخ. پتہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کو پتا ہو کہ یار اگر میرے والد بیمار ہیں یا والدہ بیمار ہیں، مجھے کوئی پرابلم ہے تو دکھ درد شیئر کرو. مجھے پتا ہو کہ بھی آپ کے گھر میں کوئی بے روزگار ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات سوچوں، کوئی بات کروں کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. یہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کیا کرنا ہے؟ دل سے دل جوڑنا. اس کی طرف نہیں کو دھیان، صرف ثواب کے جنت کے چکر میں جا کے تو اپنا. اسی لیے یہ جو سارا ملک جس حال کو پہنچا ہوا ہے، اس لیے باقی اپنے کرتوت ٹھیک کر لو، آپ چین سے بھی آگے نکل جاؤ گے. چین میں تو اب جان پڑی ہے، جاپنیز کو 2 شہر برباد کر دیے ایٹم بامز گرا کے. 40 سال کے اندر اندر انہوں نے اپنے فاتح ملک امریکہ کو لمبا لٹا دیا، اس کو مقروض کر دیا. یہ تو جو قوم محنت کرے گی، کام کرے گی، اس کا کوئی ہدف ہوگا، کوئی سمت ہوگی، اس کی ڈائریکشن ہوگی، ان میں کوئی ڈسپلن ہوگا. یہاں تو پنکچویلٹی، جو چپڑ کن آتی ہے، لیٹ آتا ہے، وہ ٹریفک بڑی ہے جی. وہ بھائی تجھے نہیں پتا ٹریفک بڑی ہے، مارجن رکھ کے چلو. اس میں ایک اور بات ہے کہ جی شکیل صاحب سے بات کریں گے تو بھائی ان کا حق ہے. ان کے نزدیک اگر ایک پورا گینگ بیٹھ کے ان کی سرجری کر رہا ہے، پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، تو وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اٹ از اے رائٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، اس کے وہ جو سربراہ ہیں ان سے وہ بات کیوں نہ کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو کے جی آپ ساری کی ساری ٹیم اس طرح کی بات تو نارمل بات ہے. تو آپ نے آخر پہ یہ لکھا ہے کہ میڈیا مالکان کی مرضی سے دیکھیں بات سنیں. میرا ایک پورا کیریئر ہے، میری بنتی نہیں کسی سے. پیپلز پارٹی کے لیے میں نے جیلیں کاٹی، صرف ایک خبر. میں اخبار کا سربراہ تھا، ایک خبر. نہ میں نواز شریف صاحب کو جانتا، نہ میں مریم کو کبھی دیکھا ملا. تو میں نے اس بری طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ اس کو اسکینڈلائز کیا گیا. اس کے بعد بی بی نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپالوجائز کیا، چونکہ ان کو اردو آتی نہیں تھی. یہاں سے لوگوں نے مجھے بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہے کس نے وہ ساری موو چلائی تھی کہ جی اس کو بریف کیس مل گیا تو فلانا. اچھا، اگلے دن بی بی کو کسی نے وہ کالم پڑھ کے سنایا، تو دنیا میں نہیں ہے، تو شی واز شاکڈ. انہوں نے فون کر کے اپالوجائز کیا. میں نے کہا بی بی میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں مساوات کے. مجھے آفس میں ان کا فون آیا تھا، یہ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی. شی بینک دا فون. تو میں نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ بھائی اپنی مینجمنٹ کو کہہ دو اپنا ایڈیٹر ڈھونڈ دو، میں کل سے نہیں آ رہا. اور پھر میں نہیں گیا واپس. ٹھیک ہے، لیکن شی واز ویری اپسیٹ. ان کو وہ کالم بہت اچھا لگا اور ان کو یہ بات بہت معیوب اور ناگوار گزری کہ مساوات میں مریم کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی. پتہ نہیں کیپٹن صفدر زندہ باد، اس طرح کی کوئی گھٹیا قسم کی کوئی نا سرخی لگائی ہوئی. چھوٹی خبر تھی لیکن فرنٹ پیج پہ تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پولیٹیشین ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں، وہ ولگر، وہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہا ہے، اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون شیری مداری کے بارے میں، خواجہ سے تھا، بے شمار مثالیں ہیں. میں ایک کا نام میں نے لے لیا، غلطی کی. تو یہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں بھائی، اس ملک میں پہلے 2 تھیں اور اب 3 ہیں. جب تک 2 رہیں برسا برس میں دونوں کے بارے میں یکساں ٹھوکتا رہا ان کو. ضیاء شاہد مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ کا آغاز ہے ایز اے کالمسٹ، یہ 30 سال پرانی بات ہے، تو 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں، آپ نے دونوں کو رگڑا لگانا شروع کر دیا، آپ کو پڑھے گا کون؟ میں نے کہا جی کوئی بھی نہ پڑھے، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، مجھے تو اور بھی 4 کام آتے ہیں زندگی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، I'll do something else. لیکن میں صرف اس لیے نہیں ڈنڈی مار سکتا، یہ دونوں ایول ہیں.
اس زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ ایک چھری ہے ایک چھرا ہے، ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے، ان میں صرف جینڈر کا فرق ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کے بارے میں۔ اچھا، تو میرے جیسے بندے سے یہ ایکسپیکٹ رہا ہوں، بنی میری نہیں آج تک کسی کے ساتھ، سال نہیں گزرا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں سب سے پہلے میں پھٹا میں اور بری طرح، اور مجھے اپنے طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران نے کہا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، تم لوگوں کو ہوش کرنی چاہیے۔ دیکھو میرے جیسے آدمی سے یہ توقع رکھنا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میرا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بھائی؟ میں نے زندگی میں لے دے کے خاص طرح کی ساکھ ہی تو کمائی ہے، باقی بھی اللہ کا میرے پہ بہت احسانات ہیں، کوئی گلا شکوہ ہے نہیں، میری تو کبھی بنی نہیں کسی کے ساتھ۔ اگر یاد رکھیں میں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کبھی کسی کے ساتھ مل کے کھیلا ہوتا یا کسی کی سنی ہوتی تو بھائی کپڑے تو دور کی بات ہے، یہ میرے جسم پہ کھال بھی نہ چھوڑتے۔ ایک کی حکومت گئی دوسرے کی آئی، وہ پتہ لگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی ایک قیمت ہے جو میں نے چکائی ہے اور اب بھی چکا رہا ہوں، اور پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرائے گا۔ وہ میں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا اس بات پہ، شہزادوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے میں چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ لاہور آ گیا۔ پہلے ہاسٹل رہتا تھا تو کیا زندگی تھی، اس کے بعد یہاں آیا تو میرے پاس رہنے کو ٹھکانا نہیں تھا۔ میرا ایک دوست ہے اوسط رضا زیدی، میری کل رات ہی بات ہوئی ہے، تو روفی کے گھر میں 1.5-2 مہینے، اس کے بعد ریڈی کی میں قصے آپ کو سناتا ہوں تو کیوں سناتا ہوں، دیر از اے بیک گراؤنڈ۔ ڈکٹیٹ کرنے والا، ہاں میری اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، کسی جہالت کی وجہ سے تعصب کبھی نہیں برتا۔ اللہ کو جان دینی ہے بھائی، تو اس میں کیا ہے؟ اور مجھے رب نے ہر چیز سے بے پایا نوازا۔ وہ کہتے ہیں کبڑے کو لات راس آ گئی، میں جاؤ لکی جیلیں کاٹ کے ایک صورتحال ایسی کریٹ ہو گئی کہ آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری۔ ملک چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا، 30 سال کی عمر میں نے پہلا گھر بنایا۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے نہیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا، یہ آپ یقین رکھیں۔ مجھے ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں تو صرف آپ، یہ ملک اور یہاں کے رہنے والے، میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، باقی کسی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ جھک مار رہی ہیں ایسی عمر میں مار رہی ہیں، یہ کمپرومائز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ناٹ ایٹ مائی اسٹیج۔ جب کچھ نہیں تھا تب نہیں کیا، اب کسی چیز کی کمی نہیں اب کروں گا میں، اس لیے پلیز